بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، السلام علیکم. شکریہ آپ لوگوں نے اپنی قیمتی وقت سے وقت نکال کے تشریف لائے. عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان اور عوامی ایکشن کمیٹی بلتستان اس وقت گلگت بلتستان کے اوپر نافذ کیے گئے ناجائز ٹیکسز، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، لائن رینٹ 50 روپے منتھ سے لائن رینٹ اور گندم کی کوٹے میں کمی کے خلاف بہت جلد ایک احتجاجی تحریک کا آغاز کرنے جا رہا ہے، جس کا آغاز 21 اکتوبر کو مختلف اضلاع میں اور گلگت میں یا اسکردو میں دھرنوں کی شکل میں، احتجاجی جلسوں کی شکل میں ان کا آغاز کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے عوامی ایکشن کمیٹی بلتستان نے یہاں خپولوں کا دورہ کیا. کل ہم گئے تھے کندو سیٹ پر. آج میں مشکور ہوں یہاں پہ خپولو سینٹر میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام سے ہماری ملاقاتیں ہوئی. میں مشکور ہوں با عارف صاحب کا، میں مشکور ہوں با شمس الدین صاحب کا، میں مشکور ہوں با رستم علی صاحب کا، میں مشکور ہوں مولانا رحمۃ اللہ صاحب کا، شیخ غلام حسن صاحب کا، ان تمام سے. اور میں مشکور ہوں اپنا خپولو حاجی اقبال صاحب سے. ان سے ہماری تفصیلی گفتگو ہو گئی ہے اور انہوں نے تمام ان مسائل پر ہمارے ساتھ دینے کا مکمل یقین دہانی کرائی ہے. اور انشاءاللہ عزیز جب بھی عوامی ایکشن کمیٹی گانچے احتجاج کی کال دیں گے، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اپنے جو ہے نا فالورز کے ساتھ اس احتجاج میں شرکت کا انہوں نے یقین دلایا ہے، جس کے لیے میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ساتھ ساتھ کل ہم مشرم گئے تو انتہائی افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہاں سے آپ جا کر یوشن کراس کرنے کے بعد ایک پل گزرتا ہے جسے سرمو پل کہا جاتا تھا. وہ پل 3 مہینے سے بند کیا ہوا ہے اور عوام کو 6 کلومیٹر کا عرصہ مطلب ڈسٹینس گزار کر وہاں جانا پڑتا ہے. میں آج اس پریس کانفرنس کی وساطت سے ہمارے پاک فوج کے ذمہ داران سے گزارش کرتا ہوں کہ لوگوں کو تنگ کرنے کا سلسلہ بند کرے. اس پل کو جلد از جلد ہر قسم کے ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے تاکہ ہمارے مشرم کے عوام کو خپولو پہنچنے میں 6 کلومیٹر کا جو زیادہ وقت گزار رہا ہے اس سے ہمیں نجات دلایا جا سکے. ساتھ ساتھ کندوز میں حال ہی میں 2 بچیاں ہماری، ایک 16 سال کی بچی اور ایک 32 سال کے خاتون دریائے برت ہو گئے تھے. 16 سال کی بچی کی تو ڈیتھ باڈی مل چکی ہے، لیکن جو 32 سال کا جو خاتون ہے وہ آج 9واں روز بھی ان کی ڈیتھ باڈی نہیں ملا ہے. اور مجھے تعجب ہے، مجھے تف ہے ضلعی انتظامیہ پر، ڈپٹی کمشنر گانچے پر کہ کم از کم اس کو وہاں دورہ کرنا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں یہاں پر تو کمشنر بلتستان کو آنا چاہیے تھا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر وزیر اعلیٰ کو وہاں دورہ کرنا چاہیے تھا، چیف سیکریٹری کو آنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ ان کی دلجوئی کرے بجائے اس کے آج تک وہاں کسی نے ان سے خیریت دریافت کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی ہے. اور آج بھی وہ لوگ انتہائی پریشان ہیں. آج بھی ان کے گھروں میں ماتم بچھی ہوئی ہے اور ریسکیو والے ایک دن کے لیے آئے تھے اور وہ چلے گئے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان والوں کے لیے الگ قانون یا ہمارے گانچے والوں کے لیے الگ قانون، مشرم کے لیے الگ قانون اور پاکستان کے دوسرے صوبوں کے الگ قانون، اس سے عوام میں دوریاں پیدا ہوگی اور اس سے جو ہے نا عوام کے دلوں میں نفرتوں کا اضافہ ہوگا. میں صوبائی حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ کندوز میں حال ہی میں جن کے 7-8 گھر جن کے گھروں سے جن کی لاشیں آئی تھی، جو جان بحق ہو گئے تھے، ان کو جس طرح دوسرے جہاں حادثات میں جان بحق ہونے والوں کو آپ نے وزیر اعلیٰ صاحب آپ نے چلاس میں تو 9 لاکھ فی جو ہے نا ڈیتھ باڈی آپ نے دے دی ہے، تو ایسا ہی اتنا ہی رقم ہمارے کندوز کے قدس لشد میں جن کے گھر میں آتش زدگی ہوئی تھی، ان کو بھی وہی 9 دیا جائے. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا کندوز میں جو 2 خواتین ہمارا دریابت ہو گئے، ان کو بھی اتنا پیسہ دیا جائے جتنا پیسہ آپ نے چلاس کے جو ہے نا جان بحق ہونے والوں کے لیے عطا کی ہے. اور ساتھ ساتھ میں اپیل کرتا ہوں کہ ریسکیو نہ ہو، ریسکیو والوں کو دوبارہ بھیجا جائے، جلد از جلد اس خاتون کی ڈیتھ باڈی کو ریکور کیا جائے. ساتھ ساتھ وہاں سے جب ہم گزر رہے تھے تو ایک پل ہے، 3 تختے نہیں لگے ہیں.
اگر دیکھیں 3 تختوں کے لیے کون سے کتنا پیسہ لگتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں گلگت بلتستان کی حکومت کو, گلگت بلتستان کے مقتدر حلقوں کو, گلگت بلتستان کے ذمہ داران کو گلگت بلتستان کے غریب عوام کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہے. ساتھ ساتھ ہمارے ادھر جو سیلاب متاثرین ہیں وہ بھی قصبہ پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سردیوں کی آمد سے پہلے ان کی جن کے گھر ضائع ہو گئے تھے ان کو کم از کم شٹر ہوم بنا کے دینا چاہیے تھا. لیکن خالی دورہ کرنے سے یا مشتاق صاحب کا وہاں دورہ کرنے سے یا حاجی حامد کا دورہ کرنے سے, فاتحہ خوانی کرنے سے, تعزیت کرنے سے, شادی اٹینڈ کرنے سے لوگوں کی مسائل حل نہیں ہوتی. ہمارے منتخب نمائندوں کو بھی چاہیے کہ آپ لوگوں کو جھوٹ بولنے کے, لوگوں کو بیوقوف بنانے کی بجائے لوگوں کی مسائل حل کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ اگر آپ اسمبلی میں گئے ہیں تو ان غریب مظلوم یتیموں بیوہوں کی ووٹوں سے گئے ہیں, نہیں تو آپ سے قابل, آپ سے پڑھے لکھے, آپ سے پیسے والے آج بھی گلگت بلتستان کی جو ہے نا گلیاں چھان رہی ہے. میں گلگت بلتستان کی تمام منتخب ممبران اسمبلی سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را ان غریبوں کی وجہ سے آپ اسمبلی میں گئے ہیں, ان کی مسائل حل کرنے کی آپ کوشش کریں. ساتھ ہی ہمارے تھغاس میں ہم جو وہاں گئے تو تھغاس میں ڈاکٹر کا معاملہ ہے, LHV کا معاملہ ہے. وہاں کے جو SDO ہے وہ بھی تھغاس میں نہیں رہتے. حتیٰ کہ وہاں جو سول جج کے جو ہے نا وہ بھی ادھر خپول میں رہ کر لوگوں کی مطلب مقدمات کی سماعت کرتے ہیں. میں آج اس پریس کانفرنس کی وجہ سے صوبائی حکومت سے اپیل کرتا ہوں, چیف سیکرٹری سے میں اپیل کرتا ہوں, وزیر اعلیٰ سے, گورنر سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے تھغاس میں سے جتنے تنخواہ تھغاس سے لینے والے, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, LHV ہو, سب انجینئر ہو, SDO ہو یا جج ہو, انہیں جلد از جلد تھغاس بھیجنے کی جو ہے نا احکامات جاری کرے. کیونکہ ان بیچاروں کو چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے یہاں قبول سینٹر بھیجنا انتہائی ناانصافی ہے. ساتھ ہی ان کا ایک اور مطالبہ ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر سرکاری کوارٹرز کے لیے بجلی وفر مقدار میں دیا جا رہا ہے. غریب عوام کی بجلی جو ہے نا بجلی کے لیے وہ ترس رہے ہیں. ہم گزارش کرتے ہیں کہ بجلی کی جو ہے نا ویسے بھی خپول میں ہم دیکھا تو یہاں 20 گھنٹے کی 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. مطلب ہم چاہتے ہیں کہ جو لوڈ شیڈنگ کے دورانیہ ہے منصفانہ تقسیم کیا جائے. امیروں کے لیے الگ بجلی, ڈپٹی کمشنر کے لیے الگ بجلی, SSP ہاؤس کے لیے الگ بجلی یا بریگیڈر ہاؤس کے لیے الگ بجلی, غریب عوام کے لیے الگ بجلی. یہ انتہائی ناانصافی ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ مطلب بجلی کی جو ہے تقسیم کو جو ہے نا منصفانہ طور پر تقسیم کیا گیا ہے. ساتھ ہی ہمارا ہیلتھ کا جو ایک پل ہے 3 سالوں سے اس کے پلر کھڑے ہیں, RCC برج ہے, اس کے پلر کھڑے ہیں, اس پر کام شروع نہیں کیا گیا ہے, ان کا کام مکمل نہیں کیا جا رہا ہے. میں گزارش کرتا ہوں ایگزیکٹو انجینئر گانچے سے کہ وہ کل ہی دورہ کرے اور وہاں پر جو ہے نا اس پل پر جو بھی ٹھیکیدار جس نے بھی ٹینڈر لیا ہے ان سے مطلب کام کا جلد یا جلد کام کا آغاز کیا جائے. مجھے خپولو دیکھتا ہوں تو خپولو کی روڈ کی حالت دیکھ کر انتہائی مایوسی ہوئی ہے, یہاں بجلی کی حالت دیکھ کر مایوسی ہوئی ہے. یہاں پہ لوگ 1 کلو آٹے کے لیے ترس رہے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں احتجاج پر مجبور نہ کریں. ایک طرف ہم احتجاج کرتے ہیں تو ہمارے مقتدر ادارے کہتے ہیں, ہمارے جو ہے نا اشرافیہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ موقع فراہم کرتے ہیں, یہ لوگوں کو لڑاتے ہیں. لوگوں کو بھائی آپ مسائل حل کریں گے تو لوگ روڈ پہ کیوں آئیں گے؟ کسی کو کوئی شوق نہیں ہے, نہ احتجاج کا شوق ہے, نہ دردوں کا شوق ہے, نہ روڈ پہ آنے کا شوق ہے. چونکہ مطلب یہاں امیروں کے لیے الگ قانون, غریبوں کے الگ قانون, گلگت کے لیے الگ قانون, بلتستان کے لیے الگ قانون, گانچے کے لیے الگ قانون, سالترو والوں کے لیے الگ قانون. اس طرح طبقاتی نظام جب تک رہے گا لوگوں کے مسائل میں حل ہونا نہیں ہے. لوگ روڈ پہ آتے رہیں گے, لوگ احتجاج کرتے رہیں گے. میں آج اس پریس کانفرنس کی وجہ سے صوبائی حکومت کے ممبران سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کو گلگت بلتستان پر ٹیکس نافذ کرنے کا ہم نے مینڈیٹ نہیں دیا ہے. آپ کو بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا ہم نے مینڈیٹ نہیں دیا ہے. آپ کو گلگت بلتستان کے حقوق کو, گلگت بلتستان کے جو ہے نا کہ سودا کرنے کا ہم نے آپ کو مینڈیٹ نہیں دیا ہے. آپ کو کلورٹ بنانے کا لوگوں نے ووٹ دیا ہے, آپ کو بجلی گھر بنانے کے لیے ووٹ دیا ہے, آپ کو سکول بنانے کے لیے, کالج بنانے کے لیے ووٹ دیا ہے. لہٰذا آپ اپنا کام کریں. مجھے اور تعجب ہوتی ہے, اس اسمبلی نے پہلا جو قرارداد پاس کیا, پہلے جو بل پاس کیا ہے وہ گلگت بلتستان میں ہلال کمیٹی کا قیام, بہت بڑا مسئلہ. اس کے بعد دوسرا قانون سازی کی, اپنی تنخواہوں میں 300% اضافہ, بہت بڑا مسئلہ. اس کے بعد تیسری جو انہوں نے بل پاس کی ہے وہ گلگت بلتستان کے مظلوم و محکوم عوام پر ٹیکس نافذ کرنے کا جو بل پاس کیا ہے. یہ انتہائی ظالمانہ, انتہائی جابرانہ فعل ہے. میں ایک بار پھر اپیل کرتا ہوں, ہمیں شراب کے اس میں الجھا کر, ہمیں ریزارٹ
کہ سفارانہ ریلی میں جو ہے نا الجھا کر یار ہمیں خواتین کے جو ہے نا سپورٹس گالان میں الجھا کر یہاں پر اگر ٹیکس نافذ کرنے کی سازش کی گئی، ٹیکس نافذ کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم اس قانون کو نہ پہلے ٹیکسز کو نہ پہلے ہم نے قبول کیا تھا اور آج ہم قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا یہ کہنا ہے ہمارا کہ گلگت بلتستان ایک متنازع خطہ ہے اور کسی بھی متنازع خطے پر ٹیکسز کا نفاذ عالمی قانون کے خلاف ورزی بھی ہے، اسلامی قانون کے خلاف ورزی بھی ہے اور پاکستان کے آئین کے بھی خلاف ورزی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب گلگت بلتستان کے عوام کو متحد ہونا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں اب گلگت بلتستان سے لسانیات، علاقیات، مسلکی بنیاد کے خول سے نکلنا ہوگا۔ مجھے خوشی ہے آج ہم چلاس جاتے ہیں تو چلاس کے عوام ہمیں سر آنکھوں بڑھاتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے جب ہم غزر جاتے ہیں، غزر والے مطلب ہمیں عزت دیتی ہے۔ مجھے خوشی ہے خپول آتا ہوں تو خپول کے عوام عزت دیتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب لوگ مزاحمت کرنے والوں کو، اب لوگ گلگت بلتستان کے حقوق کی جنگ لڑنے والوں کو مسلکی بنیاد پر نہیں دیکھتے، علاقائی بنیاد پر نہیں دیکھتے، لسانی بنیاد پر نہیں دیکھتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہمارے لوگوں کی مسائل کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں تمام مقتدر حلقوں کو وہ گلگت بلتستان کے زمینوں پر قبضہ کرنا چھوڑ دے، وہ گلگت بلتستان کے عوام کو تنگ کرنا چھوڑ دے۔ جب ہم کوئی بات کر دیتے ہیں تو سوچتے کہ یہ لوگ اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ادارے کر ہی کیا رہے، اب وہ کیسے ادارے، ہم مطلب ادارے لوگوں کے لیے فلاح بہبود کے لیے بنتے ہیں، ادارے لوگوں کو جو ہے نا سہولیات دینے کے لیے بنتے ہیں۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو سہولیات دے، لیکن ہمارا جو بھی ادارہ بنتا ہے وہ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے بنتا ہے، لوگوں کو الجھانے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اور مجھے تعجب ہے، میں ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم ڈپٹی کمشنر گانچے کو جلد از جلد کندوز کا دورہ کرنا چاہیے۔ ان جن گھروں کے جو ہے نا 2 لاچیں ہیں ان کو کم از کم تھوڑی بہت امداد دے دے۔ حکومت اتنا غریب نہیں ہے، ان کو معاوضہ دے، ان کے گھروں میں جو ہے نا جو نقصانات ان کا ازالہ کرے۔ ان کے ساتھ ساتھ میں گزارش کرتا ہوں کہ نظر عباس کاظمی صاحب آپ اپنا خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عوامی ایکشن کمیٹی بلتستان کے ذمہ داروں کو سب سے پہلے گانچے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ لوگ یہاں پہ گانچے کے محرومیوں کا ازالہ کرنے کے لیے یہاں مشبروم کے کچھ مسائل تھے، ان کے دکھ درد کو سمجھتے ہوئے آپ یہاں پہنچے، ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں۔ اور انشاءاللہ عوامی ایکشن کمیٹی آج ہم سارے علماء سے ملے، ہمیں انتہائی خوشی ہوئی۔ بہت رستم صاحب کے پاس گئے، انتہائی حوصلہ افزا بات ہوئی، بہاری صاحب کے پاس گئے، شیخ غلام حسین کے پاس گئے، رحمۃ اللہ سب سے ملے اور انتہائی خوشی کی بات۔ اور اب انشاءاللہ عوامی ایکشن کمیٹی کے اس پلیٹ فارم سے ہم تعصبات کو ختم کر کے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اور انشاءاللہ 21 تاریخ کا جو احتجاج ہے، جو احتجاجی دھرنا ہے، وہ بتائے گا کہ گلگت بلتستان اب متحد ہے۔ انشاءاللہ ہم سازشوں کا شکار نہیں ہوں گے۔ باقی مشبروم کے عوام کا بھی شکریہ، مشبروم بھی جاگ چکا ہے اس ٹائم، حلقہ 1 کے نوجوان بھی جاگ چکے ہیں، اور انشاءاللہ اب نمائندوں کو ان کے کام یہ نوجوان بتائیں گے۔ اور جو بھی بیوروکریسی غلط کر رہی ہے، ڈی سی غلط کر رہے ہیں، آواز اٹھائیں گے۔ جو بھی نظام کے خلاف مطلب اچھا ایک انشاءاللہ بہتر نظام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اپنے چیئرمین کے نجب بھائی کے ساتھ، شبیر ماہر بھائی کے ساتھ اور دیگر ہمارے ذمہ داران ہیں گلگت بلتستان کے ذمہ داران کے ساتھ مل کے انشاءاللہ گلگت بلتستان کے حقوق کی جنگ لڑیں گے۔ اور آپ لوگوں نے یہاں پہ زحمت کی، یہاں تشریف لائے، اس پہ آپ تمام ذمہ داروں کا دلی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ باقی شبیر ماہر شکریہ۔ بہرحال یہاں گانچے کے عوام، گانچے کی ایکشن کمیٹی گانچے اور مشبروم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہاں دورے کی دعوت دی اور یہاں عوام کے جو موجودہ مسائل ہے اس سے ہمیں آگاہی ملی۔ سیم یہی مسائل ہے دیگر جگہوں کے بھی، اور یہاں پہ ایک چیز مختلف ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ انتہائی زیادہ ہے، اور کندوز کے ایریا میں ایل ایچ وی کا مسئلہ، یہ تھغس میں آج بھی ایل ایچ وی نہیں ہے، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے، آج بھی وہاں ان کے یہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا، اور اسکول ابھی بھی مڈل اسکول ہے، 60 سال سے وہ اپروڈ نہیں ہے۔ ان کی مانگ ہے کہ وہ ہائی سیکنڈری اسکول کی، تو عوامی ایکشن کمیٹی بلتستان اس ڈیمانڈ کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ وہاں پر ہائی سیکنڈری
اسکول ہونی چاہیے اپروڈ، اور اس اسکول میں آنے والے دور افتادہ علاقوں سے آنے والے بچیوں کو ٹرانسپورٹ کا نظام بھی وہاں ہونا چاہیے، اور بہتر رزلٹ آنے والی بچیاں جس میں ہماری 2 لڑکیاں ہیں، ہماری یہ بھی مانگ ہے کہ ان دونوں بچیوں کو سرکار اسکالرشپ دے جس طرح دیگر جگہوں کو اسکالرشپ دیتے ہیں۔ اور جو حالیہ جو ٹیکسز کا ایشو ہے اس کے حوالے سے 21 تاریخ کو پورا بلتستان میں احتجاج ہوگا، تو میں اس میڈیا کی جو اس پریس کانفرنس وساطت سے گانچھے کے عوام سے ریکویسٹ کروں گا، آپ اپنے اپنے جگہوں پہ 21 تاریخ کو عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں۔ جگہ جگہ ہمارا نمائندہ ہے سعید نظر کاظمی صاحب، ان کو مضبوط کریں، یہ یہاں کی محکوم اور پسے ہوئے طبقے غریبوں کی آواز ہیں۔ جب تک غریب متحد نہیں ہوں گے اپنے رائٹس نہیں لے سکتے ہیں۔ یہ بالادست طبقہ شروع دن سے ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، مختلف اپنے عیاشیوں کے لیے غریب عوام کا گلا دبا کر ٹیکس لے رہے ہیں۔ پنجاب میں بجلی کی جو بل ہے وہ 10,000 12,000 ہے، آنے والے وقتوں میں یہ بھی ہماری زمینیں بکوا کر، ہمارے درختان بکوا کر یہاں اس ایریا کو ہتھیانے کی ایک سازش ہے، ہتھ کنڈا ہے، جس کے لیے ہمارے کٹ پتلی اسمبلی کے ممبران ٹول کے طور پہ یوز ہو رہا ہے۔ یہاں کے عوام کو بے دخل کرنے کے لیے ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں۔ نہ کل بھی ہم ٹیکس کے حامد ہیں، نہ اب ہیں۔ جب تک ہماری قومی شناخت کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک ہم کوئی ٹیکس دینے کے پابند نہیں ہیں۔ شکریہ۔ اصل میں ایک بات بھول گیا تھا کہ 2-3 ایک ہفتہ پہلے ایک لیٹر اخبارات میں یا سوشل میڈیا پہ جاری ہوا جس میں کہا گیا کہ اسلام آباد سرکار نے گلگت بلتستان 4 لاکھ بوری گندم کا جو کٹوتی کی تھی وہ واپس کیا گیا ہے۔ لیکن جب ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ کوئی کٹوتی واپس نہیں کیا گیا ہے۔ 4 لاکھ بوری کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ پیسہ دے دیں اور یہ ہم سے خرید کر لے جائے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ متنازع خطے کہ عوام کو جو ہے نا روٹی مہیا کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستان میں کس کی حکومت ہے، ہمیں اس سے یہ بھی غرض نہیں ہے کہ گلگت بلتستان میں کس کی حکومت ہے۔ ہم مہدی شاہ کے دور میں بھی روڈ پہ تھے، ہم حفیظ الرحمان کے بھی دور میں بھی روڈ پہ تھے، ہم آج خالد خورشید کے دور میں بھی روڈ پہ ہوں گے۔ ہمارا کوئی مستقل نہ دوست ہے، ہمارا نہ کوئی مستقل دشمن ہے۔ جو گلگت بلتستان کی حقوق میں ہمارا ساتھ دیں گے وہ ہمارا دوست ہے، جو گلگت بلتستان کے مظلوم و محکوم کے عوام کو تنگ کرنے کا سوچیں گے وہ ہمارا دشمن ہے۔ میں پی ڈی ایم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس میں مکس اچار پارٹی سے میری گزارش ہوگی کہ گلگت بلتستان میں جو 4 لاکھ بوری گندم آپ نے جو کٹوتی کی ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ کتنے لاکھ کی پڑتی ہے، کتنے کروڑ کی پڑتی ہے۔ گلگت بلتستان کے جو ہے نا عوام کو 16 لاکھ بوری گندم فراہم کیا جائے جس ریٹ پر آج لوگوں کو مل رہا ہے۔ نالے لئی کے صفائی کے لیے آپ 85 ارب دے سکتے ہیں، میٹرو بس کی سبسڈی میں آپ 12 ارب دے سکتے ہیں، تو گلگت بلتستان کے 20 لاکھ عوام کے لیے اگر آپ 8 ارب روپے دے کر اس پر بھٹو احسان جتاتا ہے، اس پر مسلم لیگ نون احسان جتاتا ہے، اس پر پی ٹی آئی احسان جتاتا ہے، یہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب بھی احسان جتاتے ہیں، تو ہمارے اوپر احسانات نہ جتائے۔ ہم گندم کی سبسڈی کا مطالبہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری دریا، ہماری پہاڑ، ہماری معدنیات، ہماری وسائل پر اسلام آباد سرکار قابض ہے۔ ہم یہ گندم اسلام آباد سرکار سے ہماری وسائل کی ریالٹی مار رہا ہے، بیک نہیں مارے۔ نجف صاحب، عوامی ایکشن کمیٹی مختلف ایشوز پر گلگت بلتستان کے حقوق پر ہمیشہ آپ نے جس سرکار کی مختلف جو حکومتی ادوار میں روڈ پر رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ ایشوز کے اوپر آپ کے جو پوری ٹیم نظر رکھتے ہیں اور ان کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں، تو اس ایشوز کے اوپر آواز اٹھانے اور سڑکوں پر مطلب وہ احتجاج کے علاوہ بھی مطلب عوامی احتجاج کمیٹی کوئی کسی فورم پر کسی قانون کو چیلنج کرنے یا دوسرے طریقے سے بھی جو ہمارا رائٹس ہے جو مختلف فورم پر کوئی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ اصل میں صوبائی حکومت نے ہم سے رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کریں گے۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے ہمیشہ مذاکرات کا دروازہ کھول کر رکھے۔ ہم جمہوری جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو کم سے کم تکالیف ہو، ہم چاہتے ہیں کہ صوبائی حکومت کی جو ہے نا تکالیفوں میں پریشانیوں میں اضافہ نہ ہو، لیکن تنگ آمد جنگ آمد جو ابھی جو 21 تاریخ کا جو احتجاج کا کال دیا ہے وہ ہم نے تنگ آمد جنگ آمد کر دیے۔ ہمارے مسائل حل ہو، ٹیکسز کا نفاذ نہ ہو، گندم جو ہے نا بحال ہو اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہ ہو، تو ہمیں احتجاج کرنے کی روڈ پہ آنے کی کوئی ضرورت محسوس
ہم نہیں کرتے. احتجاج کے علاوہ دوسرے فورم اس کا دیکھو تو یہ کنگرو کورٹ سے عدالتوں سے کہیں دیکھو تو 35 سال عدالتوں میں وہ لوگ جاتے ہیں جو اپنے معاملات کو الجھانا چاہتے ہیں. ہمارے عدالتوں میں 35 سال 40 سال فیصلے نہیں ہوتے. ہمیں کسی عدالت سے انصاف کی توقع نہیں ہے. ہم عوامی عدالت سے جائیں گے چونکہ ہم عوام کے لوگ ہیں. ہم کل بھی عوام کی عدالت سے جاتے ہیں, آج بھی ہم عوام کی عدالت سے جائیں گے. ہمیں لانگ مارچ کرنا پڑے, ہمیں لمبا, جہاں اس سے پہلے ہم نے 26 دن دردے دیے ہیں. تو اب یہ کیا ہے, دسمبر میں ہم دردے دے سکتے ہیں, تو اکتوبر اور نومبر ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ بتائیے کہ ایک تو آپ نے کہا کہ یہ جتنے حکومت آپ کو مطلب مذاکرات کی دعوت دی ہے, تو ان میں کون کون سے ایشوز زیر بحث آئیں گے؟ گندم کا معاملہ زیر بحث آئے گا, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ زیر بحث آئے گا, یا یہ اوپن ڈسکشن ہوگی؟ ایک دوسرا یہ بتائیے کہ آج ہی ابھی آپ کو بھی اطلاع ملی ہوگی کہ اس وقت سرمو اور ورثے کے عوام آمنے سامنے ہے, اس پر عوامی ایکشن کمیٹی کی کیا رائے ہے؟ اصل میں حکومت کے ساتھ تو ہمارے 3 ایجنڈاز پر, اور ساتھ ساتھ ہم اس کٹپتلی اسمبلی سے ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ خالص سرکار کا جو بل ہے اسمبلی میں, مسلم لیگ نون نے بھی ہمیں بیوقوف بنا دیا گیا. ایک لینڈ ریفارمز کمیٹی بنا تو دی گئی, لیکن ان کی جو ہے نا اسمبلی میں اس سے بحث نہیں ہوئی. اب پی ٹی آئی یا امجد ایڈوکیٹ جو الیکشن سے پہلے حاکمیت کی ملکیت کی باتیں کرتے تھے, الیکشن سے پہلے وہ خالص سرکار کی خاتمے کی بات کرتے ہیں. جب فارچونر گاڑی ملی تو وہ آج عبوری صوبے پر ڈھیر ہو گئی ہے. میں ان اسمبلی کے ممبران سے کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے آپ بحث کرنا ہے تو خالص سرکار کے بل کو اسمبلی میں بحث کے لیے پیش کرے, پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کون میر جعفر ہے, کون میر صادق ہے, کون اس گل بسان کے حقوق کی تحفظ کرنے والے ہیں. دوسری بات یہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہاں پر لڑاؤ اور حکومت کرو کہ پالیس پر گل بسان میں گامزن ہے. کبھی آپ کو واڑی کا معاملہ نظر آئے گا, کبھی اس کردون میں لسانیات کی جنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے, کبھی گلگت میں شیعہ سنی فسادات پھیلاتے ہوئے نظر آئیں گے. اب سرموں کا بھی واقعہ ہو بہو وہی ہے. ہماری ادارے کو ہم تنخواہیں, ہماری ٹیکسوں سے ہم تنخواہیں, یا ہماری تمام مختصر حلقے ہماری ٹیکسوں کے پیسوں پہ پلتے ہیں. تو ہم اس لیے ان سے کہتے ہیں کہ آپ ان معاملات کے لیے حل کریں, لیکن وہ حل کرنا نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر بدامنی ہو, وہ چاہتے ہیں یہاں پر مار کٹائی ہوتا کہ ان کی رینکنگ میں اضافہ ہو اور ان کی مران میں اضافہ ہو, اور وہ سرمو دکھا کر, وہ غاڑی دکھا کر سرکار سے اور پیسہ جو ہے نا بٹورے اور اپنا ایشو میں اضافہ کرے. تو ایجنڈا کیا ہوگا؟ 2022 میں جو آپ لوگوں نے ابھی مذاکرات کی بات کی, تو آپ لوگوں کی مذاکرات میں مطلب آخری کیا وہ فیصلہ آپ کس حد تک جائیں گے؟ کیونکہ وہ کئی پیجز پہ شمار ایک پورا پرندہ ہے, اس کے اندر بہت سے جو وہ چیزیں ہیں, نکات ہیں. اصل میں 2 باتیں ہیں نا. پہلے جو 2018 میں جو ٹیکس نافذ کیا گیا تھا, اس سے پہلے جو ٹیکس وہ گلگت بلتستان کونسل نے ٹیکس نافذ کیا تھا. اس میں تو گلگت بلتستان کے جو ہے نا 5 ممبران یا 6 ممبران ہوتے ہیں, اسلام آباد سے 6 ممبران ہوتے ہیں. اس کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہوتا تھا. اس پر جو ہے نا اسلام آباد سرکار نے اپنا جو ہے نا ہاتھ کھڑا کر دیا, انہوں نے واپس کر دیے جتنے ٹیکسز کونسل نے نافذ کیا تھا. اب یہ جو ٹیکسز نافذ کیا ہے وہ ہماری کٹپتلی اسمبلی نے کیا ہے, جس کو نافذ کیا ہے, جس کو ہم نے ووٹ دیا ہے. تو اب ہمارا یہ جنگ ہے گلگت میں جو بیٹھے ہوئے ہمارے گھسپیٹیے صوبائی حکومت سے کہ اب ہمارا یا مذاکرات ہوگا یا جنگ ہوگا. وہ ٹیکس کے معاملے میں اسلام آباد سرکار اس میں ملوث نہیں ہے, گلگت بلتستان کی منتخب اسمبلی ملوث ہے. کس حد تک جائیں گے؟ مطلب آپ اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں؟ یکسر مسترد کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم ایک متنازع خطے پر کوئی ٹیکس نافذ ہو ہی نہیں سکتا. پہلے حقوق دے, اور انٹرنیشنل لا میں بھی ہے نا, نو ٹیکسیشن, سیدھی سی بات یہ ہے. اور ہمارے اسمبلی کے پاس اختیار ہی نہیں ہے ہمارے اوپر ٹیکس نافذ کرنے کے, کیونکہ انہوں نے الیکشن میں جب انہوں نے مطلب آپ سے ووٹ مانگا, مجھ سے ووٹ مانگے, تو انہوں نے کہا ہم آپ کو بجلی دیں گے, تعلیم دیں گے, صحت دیں گے, اس پر ہمیں ووٹ دیں. ہاں اگر یہ ٹیکس نافذ کرنا چاہتے ہیں تو استعفیٰ دیں, اسمبلیوں سے استعفیٰ دے کر گھروں میں آ جائیں اور اپنے منشور میں لے کے ہم گلگت بلتستان کے عوام پر ٹیکس نافذ کرنا چاہتے ہیں, لہٰذا ہمیں ووٹ دے. پھر لوگ آپ کو ووٹ دیں گے یا چپل دیں گے, وہ پھر وہ فیصلہ کریں گے. اگر یہ کوئی حکومت آپ کو آئینی آپ کی شناخت کا مسئلہ حل کرے تو کیا آپ لوگ پھر ٹیکسز کے حوالے سے مطمئن ہو جائیں گے؟ آئینی حیثیت کا جو ہے وہ ایک لولی پاپ ہے, لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. مطلب پہلے تحریک جعفریہ نے لوگوں کو بیوقوف بنایا, پیپل پارٹی نے لوگوں کو بیوقوف بنایا, اور جب بھی مطلب اپنا یہ عمران خان صاحب
جب بھی گلگت آتے تھے ہمیں صبح بتا کر چلے جاتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب گلگت تشریف لاتے کردو آتے ہیں صبح بتا کر, حتیٰ کہ ہمیں اتنا بیوقوف بنائے ثاقب نسوار وہ جو چیف جسٹس ہے وہ بھی اسکردو آ کر ہمیں صبح بتا کر چلے گئے. تو یہ مطلب گل بلسان کو جب تک مسئلہ کشمیر میں حل نہیں ہونا ہے, گل بلسان کے مسائل میں حل ہونا نہیں ہے. لہٰذا یہ صوبہ ہم کسی صوبے کو, کچے صوبے کو, پکے صوبے کو, عبوری صوبے کو نہیں مانتے ہیں. ہمارا یہ کہنا ہے کہ ریاست پاکستان نے گلگت بلتستان کو ڈنڈا دیا ہوا ہے, آزاد کشمیر کو قومی ترانہ اور جھنڈا دیا ہوا ہے. ہماری ڈیمانڈ یہ ہوگی کہ گلگت بلتستان کی متنازع حیثیت کو بحال کیا جائے, یہاں اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو بحال کیا جائے. یہ بھی مشکل ہے تو ہمیں کشمیر طرز کر جو ہے نا سیٹ اپ دیا جائے. ہمارے اپنی آئین ساز اسمبلی ہو, ہمارے اپنے صدر ہو, ہمارے اپنے وزیر اعظم ہو, اور ہم اپنے داخلے جو ہے نا فیصلے ہم خود کریں. آپ کو مذاکرات کا ایجنڈا کن کن بنیادوں پر ہوگا؟ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا نا, ہم ٹیکسز پہ ایک بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہے, 2 زمینوں پر قبضے, وسائل پر قبضے, گندم سبسڈی پہ جو ہے کٹوتی اور سبسڈی کی بحالی کے لیے ہمارے یہ ہمارے ایجنڈے تھے.